बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान आपका दोस्त तहसीन अनवर और आप देख रहे हैं तहसीन अनवर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त ज़ुबैर रज़ाक साहब मौजूद हैं, जो ज़ुबैर रज़ाक फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के फाउंडर हैं। इसके साथ साथ वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ुबैर रज़ाक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपने गुना मसरूफियात से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। हम आपको अपने चैनल में दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। ज़ुबैर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमात इस इलाका के लिए, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे नाज़रीन को अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ुबैर रज़ाक। आई एम अ फाउंडर ऑफ हेल्पिंग हैंड सोसाइटी एंड द फाउंडर ऑफ अ ज़ुबैर रज़ाक फाउंडेशन। बिल्कुल ज़ुबैर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोसाइटी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी, ज़ुबैर रज़ाक फाउंडेशन, ये तमाम जो एक सोशल सोसाइटी हैं, सोशल वर्किंग के लिए आपने ये प्लेटफॉर्म अपने दोस्तों को का क्याम कैसे अमल में लाया गया? ये क्याम, ये ज़ुबैर रज़ाक फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड सोसाइटी किस मकसद के लिए बनाई गई और किस मकसद के तहत ये लोगों की खिदमत कर रही है? असल में जब मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, मैंने एक अकेडमी स्टार्ट की जिसका नाम ZH था, यानी कि ज़ुबैर एंड हसन अकेडमी। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि जो पाकिस्तानी या टीचर्स हैं वो पढ़ाते तो हैं, लेकिन कोई ऐसा हो जो मोटिवेट करे, इंस्पायरेशन दे, गोल दे कि आप बेटा ज़िंदगी ये दुनिया सब आपके लिए है, आप इसको हासिल कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो मेरे दिल में हमेशा एक ही चीज़ थी कि यू कैन डू इट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ये दुनिया सारी तुम्हारे लिए है। तो मेरे दिल में ये ख्याल था कि मैं एक ऐसा अदारा बनाऊं जिसमें मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकूं कि जब वो किस दुनिया में किसी भी जगह पे किसी भी हालात में हो, वो खुद को अकेला खड़ा कर सकें, मंजिल की जानिब बढ़ सकें। तो इसलिए फिर मैंने तकरीबन 4 साल पहले ही ज़ुबैर रज़ाक फाउंडेशन का जो है फाउंडेशन को स्टार्ट किया था। बिल्कुल, ज़ुबैर रज़ाक फाउंडेशन के फाउंडर जनाब ज़ुबैर रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज़ुबैर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमात इस इलाके के लिए बहुत ज़्यादा हैं। आपने नौजवानों को एक प्लेटफार्म मुहैया किया जिसमें वो लोगों की खिदमात कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो करते भी रहेंगे। ज़ुबैर रज़ाक फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं। मोटिवेट करने का जो काम था, ये कब स्टार्ट किया और किस मोटिवेशनल स्पीकर से आप मुतासर होकर आपने ये मोटिवेट करना शुरू किया? मोटिवेशन इंसान के तो बेसिकली अंदर के फीलिंग्स ही हैं जो कि उसको मोटिवेट करती हैं कि तुम ज़िंदगी में अपना नाम बनाओ, खुद को कामयाबी के लिए तैयार करो। मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था जब से मैं इस मोटिवेशन वीडियोस बना रहा हूँ, और ज़्यादातर मैंने जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत से इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुना, पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुना, लेकिन आज का जो क्रेडिट है, आज के जो लफ्ज़ हैं, वो शेख आतिफ अहमद के लिए हैं। उस इंसान ने मेरे अंदर वो रूह और मुझे पहचान अपने आप को पहचानने के लिए जो सही मायने में कि मैं क्या इंसान हूँ, सारी फीलिंग्स जो आज मेरे लिए हैं वो शेख आतिफ के लिए हैं। और मोटिवेशन, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। हर इंसान जो किसी को दर्द में से निकाल सके, जो उसकी मंजिल की तरफ उसे आगे बढ़ा सके, उसे हम मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 5वीं के स्टूडेंट हैं, आपके अंदर वो जज्बा हो कि आप किसी को जब वो दुख में आपके पास आए तो आप उसको थपकी दे सकें, यू कैन डू इट, कि भाई तुम सब कुछ कर सकते हो, ये जहान, ये लोग, ये दुनिया तेरे लिए है। तो बस फिर हमने भी माइक उठाया, अल्लाह ने अल्फाज दिए, और आज अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन काफ़ी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर चुका हूँ, और मेरे ही स्टूडेंट्स काफ़ी यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँच चुके हुए हैं। बिल्कुल ज़ुबैर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमात इस इलाके के लिए बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ही स्टूडेंट को आपने मोटिवेट किया। तो ज़ुबैर भाई, हमें ये बताइएगा, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए जिस तरह आप मोटिवेट करते हैं, आपकी आवाज़ में वो दर्द है, वो जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? क्या ये गॉड गिफ्टेड है या फिर वो एक आपने रिहर्सल के बाद आप इस मकाम तक पहुँचे?
جب انسان معاشرے کے اندر خود کو کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں، میں کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں کہ کوئی مجھے کہیں کی طرف کو استعمال کر لے، تو جب وہ اپنے آپ کو منوانے کا وقت آتا ہے اور کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے ایک ماڈل بناتا ہے، تو تب کچھ الفاظ لوگوں کے اس کے سینے کو چیرتے ہیں۔ جب وہ الفاظ اس کے دل کو لگتے ہیں تو رات کو جب وہ اکیلا تنہائی میں بیٹھتا ہے تو اس کے وہ فیلنگز تب جنریٹ ہوتی ہیں آٹومیٹیکلی کہ نہیں بھائی، یہ الفاظ، یہ درد، یہ کلیجہ تب ہی بنتا ہے جب کسی کے درد میں ہم شامل ہوں۔ تو جب آپ اس کام میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کی آواز کے اندر وہ طاقت، وہ روحانیت پیدا کر دیتا ہے آپ کے اندر کہ لوگوں کے دل کی آپ دھڑکن بنتے ہیں۔ اور میرا ایک جملہ بھی یہ ہے کہ ایک عام انسان کو اللہ تعالیٰ بار ایکسیلنٹ سگنیچر بناتا ہے، لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بناتا ہے، لیکن کب بناتا ہے؟ جب وہ خود کو پہچان لے کہ میں انسان دنیا میں آیا ہوں تو میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ بالکل جی، زبیر رزاق صاحب ایک بہت ہی اچھے موٹیویشنل سپیکرز ہیں۔ زبیر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا، الحمدللہ نیکی کے کام کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دو ایک ہیلپنگ ہینڈ سوسائٹی کے نام سے ایک ویلفیئر کا ادارہ چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک زبیر رزاق فاؤنڈیشن کا بھی ایک قیام آپ نے عمل میں لایا، اور وہ بھی الحمدللہ لوگوں کی خدمات میں سرگرم ہے۔ نیکی کے کام کرنے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ نیکی کے کام میں، کوئی بھی کام میں آپ جب چلتے ہیں تو ہٹس تو لگتی ہیں، کبھی کوئی نیگیٹو بات کر دے گا کہ آپ اس مقصد کے لیے تو نہیں چل رہے ہوتے، لیکن لوگوں کے الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سینہ چیر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ جب بھی ڈی موٹیویٹ ہوئے، جب بھی کوئی نیگیٹو فیلنگ آئی تو قرآن مجید کی ایک یاد آتی ہے کہ انسان، ہم کل بھی تیرے ساتھ تھے، ہم آج بھی تیرے ساتھ ہیں، گھبرائی نہ انسان، ہم ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں۔ ہم ظالم بھول جاتے ہیں، ہم جب بھی کسی کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں وہاں پہ اپنے رب کو بھول کے اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لمیٹیڈ ہے، وہ اپنے رب کے بنا کہیں پہ نہیں جا سکتا، تو بنا اللہ کے کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا۔ جب بھی گرے تو قرآن مجید کی وہی آیات کہ انسان غم نہ کھائیں، ہم ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں۔ اسی چیز کو لے کے آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ بالکل جی، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ زبیر رزاق صاحب زبیر رزاق فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں۔ زبیر صاحب، اکثر نیکی کے کاموں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب کبھی کوئی نیگیٹو رسپانس آیا، آپ نے اتنی زیادہ محنت کی، آپ اپنے کام کو اپنی لگن سے کر رہے ہیں، سچے دل سے کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نیگیٹو رسپانس آپ کو دیتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے انسان کی ہمت بالکل ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا کبھی ایسا وقت آیا بالکل ہمت ٹوٹ گئی ہو، دل نے فیصلہ کر لیا ہو زبیر صاحب آج کے بعد کوئی ویلفیئر کے کام نہیں کرنے، کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا؟ ہمیشہ جب انسان کی توقع اس کے رب سے ہوں، بندوں سے نہیں، تو کبھی بھی ایسے موقع نہیں آتے کہ وہ دل کو چھوڑ دے یا وہ خود کو کمزور کر دے۔ انسان انسان ایک انسان کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، رحمان ہے جو بے نیاز ہے، ہر انسان کو اس کے مطابق دیتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آزمانے کے لیے اس سے زیادہ دیتی ہے۔ تو کبھی کبھی زندگی میں ایسا آتا کہ لوگوں نے بہت سی باتیں بھی کرنے کہ اب یہ ویلفیئر کی طرف چل پڑا ہے، یہ اس طرح کر رہا ہے، تو ہمیشہ ایک ہی چیز یاد رکھتا ہوں، ہمیشہ اس جگہ پہ نہیں رہنا، ایک دن یہاں سے چلا بھی جاؤں گا، اور اگر میں اپنی منزل پہ پہنچا یا نہ پہنچ بھی سکا تو میں اپنے رب سے جا ملوں گا، اور جو بھی ویلفیئر کا کام کیا ہوگا وہ میرے لیے ساری زندگی یہاں پہ بھی اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جب جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، بس یہی کہوں گا اس میں۔ بالکل زبیر بھائی، ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں، زبیر رزاق فاؤنڈیشن، ہیلپنگ ہینڈ سوسائٹی، پلس آپ موٹیویشنل سپیکرز بھی ہیں، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ ان تین چیزوں کو میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو چلا سکوں، یہ آج بھی اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ہی چلائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل زبیر بھائی، ہمیں یہ بتائیے گا آپ کس پاکستان کے یا پاکستان سے باہر کس موٹیویشنل اسپیکر سے آپ متاثر ہو کہ آپ کے اندر بھی ایک موٹیویٹ کرنے کی لگن، جو ایک جذبہ پیدا ہوا، وہ کس موٹیویشنل اسپیکر سے آپ زیادہ متاثر ہیں؟ جو پاکستان کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں ٹاپ ون، انہیں میں شیخ عاطف احمد کو کہوں گا، کیونکہ شیخ عاطف احمد کی وجہ سے میری زندگی کے اندر جو آج جو کچھ بھی ہے، میرا استاد میں انہیں مانتا ہوں، ابھی تک میری ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی،
لیکن آج کا جو کریڈٹ ہے وہ شیخ عاطف احمد کو میں دوں گا. بالکل زبیر بھائی، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا کوشچن ہے. اگر شیخ عاطف صاحب جس کے آپ فین ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو چوٹ لگی، آپ کے دل کے اندر ایک درد محسوس ہوا کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں، اگر شیخ صاحب سے ملنے کی کبھی موقع آیا تو آپ ان سے کیا کوشچن کریں گے؟ سب سے پہلا سوال آپ ان سے کیا پوچھیں گے؟ اگر شیخ صاحب سے میں ملا تو میں ان سے ہمیں ایک ہی یہ سوال کروں گا، کاش آپ مجھے بچپن میں مل جاتے. تو آج میں جس جگہ پہ ہوں شاید اس سے بھی دوگنی جگہوں پہ میں پہنچ جاتا، لیکن شاید میں لیٹ ہو گیا ہوں. میں یہی کہوں گا کہ شیخ عاطف اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور آپ اسی طرح دنیا کو موٹیویٹ کرتے رہیں قرآن و حدیث کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بالکل جی، شیخ عاطف صاحب سے متاثر ہو کے ہمارے یہ بھائی نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ یہ تمام اتنے ان کے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں اور جن کو وہ موٹیویٹ کر کے الحمدللہ وہ اپنے اپنی منزل مقصود کو رواں دواں ہیں. زبیر صاحب، ہمارا آخری سوال آپ سے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا جو آپ کی لائف ہے 20 سال سے لے کے 23 سال تک، اس زندگی کو جہاں بھی لگا دو گے نا 100% فوکس کے ساتھ، چاہے آپ نے بزنس مین بننا ہے، چاہے آپ نے کہیں موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے، چاہے آپ نے کوئی بھی گھر کا بھی کام کرنا ہے، اگر آپ ٹیچنگ پروفیشن میں جانا ہے، اپنا 100% دے دو. دا ڈے ول بی کم وین پیپلز وانٹ ٹو میٹ ود یو. ایک دن وہ آئے گا جب لوگ تمہیں ملنا چاہیں گے. آج ہو سکتا ہے تم تنہا ہو، آج ہو سکتا ہے تمہاری کوئی فیلنگس کو نہیں جانتا، آج ہو سکتا ہے تمہیں کوئی سمجھتا نہیں ہے. تو مبارک ہو بیٹا، ہر انسان کو تنہائی نہیں ملتی، ہر انسان کو اپنے آپ کو جاننے کا ٹائم نہیں ملتا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی ملے، اور اگر چاہتے ہو جلدی ملے، تو ویلفیئر کا کام کیا کرو، غریبوں کا سہارا بنا کرو، بے سہاروں کا سہارا بنا کرو. پھر 1 سال میں جو تجھے کامیابی ملنی ہے نا وہ 1 دن میں مل جائے گی، اور جو 1 دن میں ملنی ہے نا وہ ہو سکتا ہے 1 منٹ میں مل جائے. لیکن اگر اس کامیابی سے لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے، تیرے معاشرے کو فائدہ ہونے والا ہے، تو دا ڈے ول بیکم انشاءاللہ when people want to meet with you. لیکن اگر حسد، بغض، تینا، انفینٹی کمپلیکس، ملٹی فیسز یہ چیزیں لے کے آگے بڑھو گے جنگ میں، تو کبھی بھی تم کہیں پہ نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہی دیتا ہے جو ہمبل ہوتا ہے. اسٹے ہمبل، اسٹے پازیٹیو. انشاءاللہ منزل بھی تیری ہوگی، مقام بھی تیرے ہوں گے، اور زمانہ بھی تیرا ہوگا. بالکل جی پیارے دوستو، ہمارے بہت ہی پیارے دوست جو کہ بہت ہی جوشیلے انداز میں الحمدللہ نوجوان ہیں، وہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں. لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دوستوں کو 2 پلیٹ فارم دیے، جن میں ایک ہیلپنگ ہینڈ سوسائٹی کے نام سے ہے اور ایک زبیر رزاق فاؤنڈیشن کے نام سے ہے. تمام دوستوں کو ان کا یہی پیغام ہے، اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اپنا ایک ماٹو بنائیں، اپنا ایک مقصد بنائیں، ایک منزل طے کریں. تو یہ تھی پیارے دوستوں آج کی ہماری ایک انٹرسٹنگ سی ویڈیو. امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل تحسین انور کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. جزاک اللہ، شکریہ.